ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر سے کرتے ہیں خوش آمدید مسکراتی صبح میں. اور ابھی جیسے کہ ہم نے آپ کو دکھایا، آپ نے بھی دیکھا، انجوائے بھی کیا ہوگا، خوشی بھی ہوئی ہوگی، اور ساتھ ساتھ ظاہر ہے دکھ تو ہوتا ہی ہے. کوئی بہت پیارا اگر آپ کے پاس سے چلا جائے تو ہم نے عمر شریف صاحب کا اس وقت آپ کو پیکج دکھایا. ان کا کام دنیا بھر میں مانا جانے والا ہے، اور مسکراہٹ بکھیرنا، خوشی بکھیرنا ان مشکلات میں، ان پریشانیوں میں، یہ بہت بڑا کام ہوتا ہے اپنے آپ میں. لیکن اس کے علاوہ بھی گراؤنڈ ریالٹیز پر ہم آئیں تو لوگ بہت پریشان ہیں. کہیں کھانے کو نہیں ہے، کسی کے پاس چھت نہیں ہے، کسی کے پاس روزگار نہیں ہے. تو ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے طور پر اپنے انداز میں ان تکلیفوں کو، ان پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنا حصہ ڈال رہے ہیں اس معاشرے میں. اس پاکستان کو، لوگوں کو جتنی ان کی ضرورت ہے وہ اپنی وسائل میں رہتے ہوئے لوگ کام کر رہے ہیں. ایسی ایک شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، سماجی رہنما ہیں شجاعت برنی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ویری وارم ویلکم آپ کو. جزاک اللہ خیر. اچھا، ابھی آپ نے عمر شریف صاحب کا پیکج دیکھا؟ بالکل دیکھا. آپ کو پسند تھے وہ کس کو لیجنڈ تھے. کس کو نہیں پسند ہوگا؟ حقیقت بات ہے، یہی جواب حقیقت ہے یہ. صحیح ہے. اچھا، یہ بھی ان کا، یہ بھی خدمت کا ایک انداز ہے نا؟ بالکل بالکل. آپ کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لے کر آ جائیں، یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے. بالکل. اور مطلب ہمیں فخر ہے کہ وہ پاکستان کا بیٹے تھے، اور انہوں نے جو ہے اچھے لوگوں کو جو ہے، اداس لوگوں کو جو ہے وہ ہنسانا شروع کر دیا تھا. بالکل بالکل. اور اللہ ان کی مغفرت کرے. آمین ثم آمین. بس یہی دعا کر سکتے ہیں. بالکل بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ بات کی آپ نے کہ بہت بڑی نیکی ہے لوگوں کے چہرے پہ مسکراہٹ. ایک تو طریقہ یہی ہے کہ آپ نے ہیومر، اپنے الفاظ، اپنے رویے سے خوش کیا. پھر آ جاتے ہیں کام کرنے پہ، جو گراؤنڈ ریالٹیز پہ آ جاتے ہیں کہ کوئی بھوکا ہے تو اس کو کھانا پہنچانا ہے، کسی کا گھر نہیں ہے. ایسے آپ کو آتی ہے مشکلات، اس طرح سے ہیلپ آؤٹ ظاہر ہے آپ کر رہے ہیں، لوگوں کو مدد کر رہے ہیں ایک لمبے ٹائم سے. اور کتنی پریشانی ہے لوگا کے پاس. بات یہ ہے کہ آپ یقین مانے یا نہ مانے کہ اس وقت مڈل کلاس طبقہ جو ہے نا وہ ختم ہو چکا ہے. ہم کہتے تھے نا پہلے کہ مڈل کلاس طبقے سے تعلق ہے، اب نہیں ہے. مطلب مڈل کلاس طبقہ اب واقعی یا تو وہ فاقوں سے مر رہا ہے، یا پھانسی کے پھندے سے مر رہا ہے، یا اپنے آپ کو جو ہے وہ کسی ندی میں یا کسی نالے میں یا کسی دریا میں اپنے آپ کو جو ہے وہ بہا رہا ہے. بات یہ ہے کہ پریشانیاں اتنی حد تک بڑھ چکی ہیں کہ لوگوں کے گھروں میں فاقے پڑ رہے ہیں، اور امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے. جو مڈل کلاس ہے، جو بیچ کا طبقہ ہے، وہ نہ بھیک مانگ سکتا ہے، نہ وہ کسی کی سے سامنے اپنی خودداری واضح کر سکتا ہے، نہ وہ اپنی خودداری ختم کر کے کسی سے بھیک مانگ سکتا ہے. اس وقت دو لوگ بہت انجوائمنٹ میں ہیں، مزے میں ہیں. ایک تو جس کے پاس بہت ہی زیادہ پیسہ ہے، ایک وہ جس کے پاس ہے ہی نہیں. جب اس کے پاس ہے ہی نہیں تو وہ مانگ کر کھانے میں اس کو کوئی قباحت نہیں ہے. لوگوں نے اپنا پروفیشنل بنا لیا ہے، جس کی بنا پر جو مڈل کلاس طبقہ ہے وہ اپنی عزتیں بچاتے بچاتے جو ہے وہ چار دیواری کے اندر بھوکا سونا پسند کر رہا ہے، لیکن وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا پا رہا. اچھا، یہ ہمارے یہاں یہ بہت سیریس اور بہت سینسٹیو بات ہے جو آپ نے کی. اور یہ مجھے بھی اکثر ایسے لگتا ہے کہ شاید ہم وہ اسٹیج کو چلے گئے جو ہم سنا کرتے تھے کہ پاکستان میں صرف دو کلاس رہ جائیں گی. ایک وقت ایسا آئے گا یا تو بہت امیر لوگ ہوں گے یا بہت غریب لوگ ہوں گے. اچھا، اب آپ نے جو بات کی کہ جو بہت غریب ہے ظاہر اسے فکر نہیں ہے اسکول کا کیا مسئلہ، پڑھنا کیا، اس نے کہیں سے کھانا مل گیا بہت ہے، کہیں سونے کو جگہ مل گئی بہت ہے. ہمارے یہاں جب مدد کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو صرف اسی طبقے کو دیکھتے ہیں جن کو نہ اسکول کا شوق ہے، ٹھیک ہے، ان کو صرف روٹی کھانے کا ہے کہ روٹی مل جائے اور کہیں سے کوئی ٹی وی مل جائے، موبائل اور ایک فلم وہ دیکھ لیں. میں سچی بتا رہی ہوں، ان کی پوری جو ڈے ہے، ان کی ڈے ان کا کمپلیٹ اس طرح ہوتا ہے کہ کھانا کھا لیا اور ایک فلم دیکھ لی، بس وصول ہو گیا. یہ جو بیچ والے مڈل کلاس لوگ ہیں، ان کو لوگ خود سے ایک تو ان کا بھی ہے کہ یہ تھوڑا سا خود بھی بتانا ہی نہیں چاہتے کہ ان کی سیلف ریسپیکٹ ہرٹ ہو. بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند بھی یہی آتا کہ جب تک موت تک نہ آپ پہنچ جائیں تو قرض نہ مانگیں اس کنڈیشن میں. تو وہ بہت اچھی بات ہے. لیکن ہمیں، آپ کو اور آپ جیسے لوگ جو کام کرتے ہیں، کیوں نہیں انہی کو ڈھونڈ کے ان کو ہی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اس وقت ریئلٹی پہ بات ہم اگر کریں، دیکھیں ہمیں جو سپورٹ کرتے ہیں، جو ہمارے ڈونرز ہیں، ہمارے سپورٹرز ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں پراپر پروف کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ وکٹم دیں. ٹھیک ہے، پراپر پروف کے ساتھ. اب ظاہر سی بات ہے ان کے پھر جو ہے دو گواہ بھی چاہیے ہوتے ہیں، پھر ویریفیکیشنز ہوتی ہیں. بات یہ ہے کہ لوگوں نے نا اس کو بھی ایک بزنس بنا لیا ہے. اب
کوئی این جی او, کوئی آرگنائزیشن, کوئی ٹرسٹ اگر کام کر رہی ہے تو وہاں چلے گا, بھائی ٹرسٹ آپ کے پاس ٹرسٹ, آپ تو پیسہ دینے والے ہیں, آپ تو دے سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہم نے اس کے اندر بھی بہت ساری جو ہے اسٹیج لے کر آ چکے ہیں, بہت سارے اسٹیپس ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہم پریویس جو ہے کافی ہم نے آنکھیں بند کر کے اندھا دھن لوگوں کے لیے کام کرا, لوگوں کو سپورٹ کرا, لیکن بعد میں پتہ یہ چلا کہ اس کے گھر جب ہم وزٹ کرنے جاتے ہیں تو ایک 42 انچ کی ایل ای ڈی بھی ان کے پاس موجود ہے, اینڈرائڈ موبائل موجود ہے, ٹھیک ہے, اے سی لگا ہوا ہے. مطلب یہ کیسے ضرورت مند ہے بھائی. آپ یقین مانے یا نہ مانے کہ جب ہم نے اسکوٹرنی شروع کری, ظاہر سی بات ہے جو ہمارا ڈونر, ہمارا سپورٹر تھا, وہ ہم سے پوچھا تھا کہ بھائی ہمارا جو پیسہ کہاں لگ رہا ہے, ذرا سا آپ چیک تو کریں. تو ہمارے ساتھ کچھ لوگ تھے, ہم ڈفرینٹ جگہوں پر جا رہے تھے جو ہم لوگ جن کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے یقین کریں گے 100% میں سے 30% ایسے لوگ پائے جن کے پاس ہمارا فضول کا جو ہے وہ فنڈ جا رہا تھا. آپ یقین مانیں گے اس بات کو. پھر ہم نے پلان یہ کرا کہ جناب اب کوئی چیز ہمارا جو ٹرسٹ ہے وہ فری میں نہیں دے گا. ہمارا سلوگن تیار ہوا کہ ہم نے جو ہے وہ خود کفیل بننا ہے, نہ کہ ہم بھکاری بنائیں. کوئی چیز فری میں نہیں ہے. میری کراچی کی عوام بھکاری نہیں ہے, میری کراچی کی نوجوان نسل جو ہے وہ بھیک مانگ کر نہیں پلے گی. ہم ان کو خوددار بنائیں گے. ان کے پاس روزگار نہیں ہے, ہم روزگار دیں گے. ان کے پاس بزنس نہیں ہے, ہم بزنس کروائیں گے. ان کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے, ہم ڈیجیٹل ان کو جو ہے لرننگ کروائیں گے. بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں, آپ ان کو اگر تھوڑا ماڈیفائی کر دیں. شفاف ٹرسٹ واحد ادارہ ہے جو لوگوں کو یہ کہتا ہے کہ جناب اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آئیے گا ہمارے پاس. کیسا شوکڈ ہے نا یہ مجھے, ہاں کہ پیسہ ہو تو آئیے گا. یہ کیا بات ہے. بات یہ کہ ہماری کوشش یہ کہ آپ ہمیں 5 روپے دیں, بھلے ہی 5 روپے دیں, لیکن آپ جو ہے سینہ چوڑا کر کر جو ہے آپ بول سکتے ہیں کہ جناب یہ میں نے چیز پرچیز کری ہے, یہ چیز میں نے خریدی ہے, اس چیز کی میں جو ہے میں نے انرول کرا ہے, میں نے اس چیز کو جو ہے اس مد میں لے کر لیا ہے. میں اپنی عوام کو, کراچی کی نوجوان کو بھکاری نہیں بنانا چاہتا. یہ کیا پالیسی ہے, ذرا اس کو ایکسپلین کریں. جیسے اگر کوئی مڈل کلاس شخصیت لوگ ہیں اور ان کے گھر میں پرابلم ہے فائنینشلی, وہ چاہ رہے ہیں کہ محنت کر کے اور کچھ نہ کچھ ان کے گھر میں, تو کیا اس کی دیکھیں ہم بزنس کروا کر دے رہے ہیں, بزنس ایسے کروا کر دے رہے ہیں کہ جناب اگر ہم ان کے اوپر جو ہے لاکھ روپے لگا رہے ہیں تو ہم 3 مہینے کے بعد ان کو کہیں گے کہ بھائی آپ نے مہینہ یہ اماؤنٹ ادارے میں دینا ہے تاکہ آپ جیسے اور کارڈز تیار ہو سکیں. گڈ, ٹھیک ہے, صحیح ہے. اسی طریقے سے ہم لوگوں کو گھر دے رہے ہیں آسان ایک ساتھ میں. بات یہ کہ جو آپ رینٹ ادا کر رہے ہو آپ سالوں میں بھی رہتے رہو گے, مالک مکان کی گالیاں بھی سنتے رہو گے, اس کے باوجود آپ کا گھر وہ نہیں ہو پائے گا. لیکن ہمارا ایسا پروجیکٹ ہے کہ ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ آئیے, گھر میں رہائش کیجئے, جو آپ رینٹ ادا کریں وہ انسٹالمنٹ ادا کریے, سالوں بعد آپ کا گھر وہ اپنا ہوگا. ٹھیک ہے, ہمارا اس میں کوئی لینا دینا, لیکن یہ ہے کہ ہم خوددار بنا رہے ہیں. ہماری شفاف ٹرسٹ ان لوگوں کو خوددار بنا رہی ہے. اسی طریقے سے لرننگ اسکلز پر آتے ہیں, ہم ڈیجیٹلی اسکلز ان لوگوں کو سکھا رہے ہیں جو باہر لوگوں کے بڑے بڑے ڈیجیٹل کورسز کروا رہے ہیں 70-80 ہزار روپے کے. ہمارا جو پروجیکٹ ہے شفاف آئی ٹی ای کامرس پروگرام, اس کے اندر ہمارا ان رول 1 ٹائم ہے 3000 روپیز. ہم وہ 3000 روپے لے کر 2000 روپے کا شارٹ کورس کروا رہے ہیں. وہ 3000 روپے بھی کیسے کہ بجلی کا بل آپ کو پتا ہے, ٹیچر کی فی جو سیلری ہے وہ مطلب ان کے سر یہاں پر ہیں, سب آنکھیں رکھی ہوئی ہیں ماتھے پر نا, مطلب وہ بولتے ہیں بھائی 2 گھنٹے بھی ہیں تو یہ ہے ہماری بجٹ یہ ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ میرا نوجوان نسل میرے پاس اگر آ رہا ہے یا میرے پاس کوئی فیملی آ رہی ہے تو میں ان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جناب ہمارے پاس وہ لوگ آ رہے ہیں جو مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے, ان کے پاس پیسے ہیں. بات یہ ہے کہ جو چیز 100 روپے کی ہے وہ ہم 20 روپے کی دے رہے ہیں نا. ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ان کو ہم جو ہے وہ سبسڈی دیں. ٹھیک ہے, جو کام گورنمنٹ کا ہے, جو گورنمنٹ کو کرنا چاہیے, جو کرنا چاہیے, میں نے بولا جو گورنمنٹ کرنا چاہیے وہ ہم کر رہے ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ دیکھیں ہم وہ کوشش کر رہے ہیں جو ہم خود کر سکیں, اپنی مدد آپ کے تحت کر سکیں. ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو کام کر رہے ہیں ہم اتنا ہی ریئلٹی دکھائیں. ہم یہ نہیں کریں کہ اگر ہم 10 بیگ دے رہے ہیں تو ہم 1000 بیگ دکھائیں, اگر ہم 1000 بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو ہم 1,00,000 بچے دکھائیں, اگر ہم 10 گھر دے رہے ہیں تو ہم یہ نہ کہیں 10,000 گھر دے رہے ہیں. ہمارا ہر کام ریئلٹی پر ہے, پنچوئلٹی پر ہے, لائلٹی پر ہے, سنسیئرٹی پر ہے. ہم وہ واحد ادارہ ہے پاکستان کا جو لوگوں کو گھر دے رہا ہے. کوئی ادارہ لوگوں کو گھر نہیں دے رہا. لوگوں کو چند ٹائم کے لیے آٹے کی بوری ختم ہو جائے گی وہ دے رہا ہے, اس کے بعد کیا کرے گی وہ؟ تیسرے مہینے جب آپ اسی ادارے کے باہر کھڑے ہوں گے تو بولیں گے آپ کو ابھی تو دیا تھا, جائیے آپ کا جو ہے وہ پیریڈ ختم ہو گیا. بعد میں اگر 6 مہینے بعد آئے گا, 6 مہینے تک بندہ بھوکا رہے گا. ہم ایسا کرائیٹیریا تیار کر رہے ہیں جو اب تک بڑی بڑی آرگنائزیشن کے بعد اربوں ڈالرز فنڈ آ رہا ہے لیکن وہ کرائیٹیریا پر نہیں اتر رہے ہیں. کیوں نہیں اتر رہے؟ کیونکہ ان کے پاس فنڈ آ رہا ہے. ہم اپنی مدد آپ کے تحت اچھے دوستوں کی سپورٹ پر کر رہے ہیں جو جتنا بھی کر رہے ہیں. ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو پیسہ آ رہا ہے وہ پیسہ 10 لوگوں کے بجائے 20 لوگوں پر استعمال ہو. ٹھیک, ہم کوشش یہ کر رہے ہیں. جس طریقے سے ہم کام کر رہے ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہارڈ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو صفائیاں دیتے رہتے ہیں کہ یار مطلب
ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کے لیے آسانیاں ہوں. لوگ یہ کہتے ہیں اچھا آپ کیسے کر دے رہے ہیں, اتنا مہنگا گھر کیسے دے رہے ہیں, یہ تو خیر لوگ کیا کہیں گے, کیسے ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, یہ تو آپ اس پہ تو میرے خیال جانا ہی نہیں چاہیے. ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کر لیں, اور ہم وہ پل کا کردار ادا کر رہے ہیں کہ ایک ہاتھ سے لیا دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے, ٹھیک ہے, جو لینے والا ہے دینے والے کو پتہ نہ چلے, جو دینے والا ہے اس کو لینے والے کو پتہ نہ چلے. ہمارا کرائٹیریا یہ ہے, بہت ہی لمیٹڈ اور بہت ہی زیادہ واسٹ پروجیکٹ ہم جو ہے وہ لے کر آئیں, اور کوشش کر رہے ہیں ان پروجیکٹس کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے انشاءاللہ. سمجھ رہے میری بات آپ. ہمارے ساتھ کچھ اچھے دوست ہیں جو ہمیں سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, اس کے علاوہ جو ہمارے کراچی کے اہم ایشوز ہیں اس پر ہم کام کر رہے ہوتے ہیں. بات یہ ہے کہ صرف اور صرف بولنا معنی نہیں رکھتا, اس کے اوپر امپلیمنٹ کتنا ہو رہا ہے, اس پر آپ کام کتنا کر رہے ہیں. اب میں یہاں پر اگر آگے بیٹھا ہوں, جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اپنے پروجیکٹس, میں نے 2 سال 3 4 سال سے محنت کرتا آ رہا ہوں, تو اس پر میں آپ سے بات کر رہا ہوں. ہر چیز گراؤنڈ ریئلٹی پر ہے کہ اگر میں لوگوں کو آسان ایک ساتھ میں گھر دے رہا ہوں تو اس وقت سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے, اور گراؤنڈ پر جب آپ سائٹ پر جا کر دیکھیں گے تو وہاں پہ گھر موجود ہے, بجلی موجود ہے, پانی موجود ہے, سیوریج موجود ہے. ہم نے روڈیں تیار کر کے جو ہے اس کو جو ہے کشتہ ڈلوایا, پتہ نہیں کیا کیا کرا ہے ہم نے. کیوں کرا ہے کہ لوگ وہاں پر آ کر رہیں. لوگ یہ کہتے ہیں یار آبادی نہیں آئی ہے, آبادی آپ ہی لوگوں کے آنے سے آئے گی. بالکل بات یہ کہ اگر آپ یہ کہہ دیں کہ میں ایک پوش ایریا میں آپ کو جو انسٹالمنٹ پہ گھر دیتا ہوں تو 2.5 کروڑ روپے سے تو پروشن نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپ یہ کہہ دیں کہ مطلب مجھے جو ہے انسٹالمنٹ میں گھر مل جائے پوش ایریا میں, تو پاسبل نہیں ہے نا. اربوں روپے بڑے بڑے آرگنائزیشن نہیں کر پائے, تو ہم بھی دیکھیں ناگن چورنگی ہو گیا, ملیر ہو گیا, اورنگی ٹاؤن ہو گئی, کون سے ایریاز تھے یہاں پہ لوگ جانے سے ڈرتے تھے. ہم ان ایریاز کو جو ہے ڈیولپ ہوتا ہوا دیکھا, اب وہاں پر کروڑوں روپے کی پراپرٹی ہے. اب ہم جہاں گھر دے رہے ہیں وہ بھی ایسا ہی ہے جہاں پر لوگوں کو آسان ایک ساتھ کے اندر ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ اپنا پیسہ سپوائل نہ کرو, آپ گھوٹوں جو ہے کچی فائلوں پہ مت جاؤ. ہم یہ گورنمنٹ کی جو ہے ری سیٹلمنٹ پروجیکٹ ہے LERP کا, وہاں پر ہم گھر بنا کر دے رہے ہیں. ہم آپ کو پلاٹ نہیں دے رہے, پلاٹ کے ساتھ گھر پوزیشن دے رہے ہیں. جب پوزیشن کی بات آ جاتی ہے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے ہمارا جو ہے وہ نالا سٹاپ پر ایک ہاسپٹل ہے جہاں پر OPD چل رہی ہے شفاف ہیلتھ ہاسپٹل کے نام سے, اور ان قریب صدر کے اندر ایک ہاسپٹل ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں شفاف کے نام سے انشاءاللہ تعالی دسمبر میں اس کی لانچنگ ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے کام کر رہے ہیں, تھوڑے تھوڑے کام کر رہے ہیں, اور ایسے کام کر رہے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میں پوری کراچی کی عوام کے لیے کچھ اچھا کر لوں گا. میں اتنا کر سکتا ہوں کہ جو مجھ سے ہو سکتا ہے, جتنا میں کر سکتا ہوں, جتنی میری چادر ہے, جتنی میری اوقات ہے, جتنی میری جتنا اللہ نے صلاحیت دی, جتنا اللہ نے مدد کرتا رہا, وہ کام آپ کا انشاءاللہ تعالی چلتا رہے گا. نیت کا بھی ساری گیم ہوتی ہے, اگر نیت صاف منزل آسان. اچھا, یہ جو مکانات کی آپ بات کریں, اس کے لیے کوئی کرائٹیریا رکھا ہے آپ نے کہ کس طرح کے لوگ کتنے اماؤنٹ لے کر, کوئی کلاس ہے یا یہ سب کے لیے اوپن ہے؟ جیسے ابھی ہم بات نے شروع کی تھی ہم نے مڈل کلاس طبقے کی, مڈل کلاس کے یہ شاید یہ والے کویشچن بھی ہوتے ہوں گے کہ اس ایریا میں کیوں, اس ایریا میں کیوں نہیں, تو یہ والا یہ بھی مجھے اندازہ ہے. تو ایسے لوگ بھی ٹکرا رہے ہیں یا ان کے لیے کچھ اور سوچا ہے, یہ کسی خاص کلاس کے لیے یا یہ اوپن ہے فار ایوری ون, کیا ہے؟ دیکھیں یہ ہماری ٹرسٹ نہ زبان, رنگ, نسل, مذہب کسی پر بھی کام نہیں کرتی. آل اوپن, مطلب ہم کسی سے نہیں پوچھتے تمہارا مذہب کیا ہے, زبان کیا ہے, رنگ کیا ہے, XYZ. آپ سانس ہے نا آپ کے اندر, دیٹس اٹ. انسان ہو, دیٹس اٹ. ہم اتنا جانتے ہیں. کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. ہم اتنا چاہتے ہیں کہ جناب آپ جو رینٹ جیسی لعنت ہے, مالک مکان کی جو گالیاں ہیں, اس سے نکلیں باہر. آپ ہماری کوشش یہ ہے. ٹھیک ہو گیا, اس کو کنٹینیو کریں گے یا وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا, جلدی سے جا رہے ہیں بریک پہ, واپس آ رہے ہیں, ہمارے ساتھ بندے رہے گا. ایک بار پھر سے کرتے ہیں خوش آمدید مسکراتی صبح میں, اور آپ کی طرف ہی آ جاتے ہیں. مکانات پہ بات ہو رہی تھی, آپ نے کہا کہ بس انسان ہونا چاہیے, جو مجھے سمجھ آیا, سانس لیتا ہو, جان ہو اس کے اندر, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. لوگ اگر جو آتے ہوں گے پھر بھی تھوڑا بہت, اچھا ایک تو یہ کہ ایک کلاس آپ کو ایسی ملی, چلو ٹھیک ہے, وہ آپ کو لگ بھی رہا ہے کہ ہاں یہ پے بھی کریں گے, ظاہر کچھ نہ کچھ پے تو کرنا ہے نا. اب کچھ لوگ آپ کو ایسے بھی ٹکرا جاتے ہوں گے جو آپ کے پاس آ تو گئے, اب آپ کو لگ رہا ہے اگلی پتہ نہیں قسطیں اس نے جمع بھی کرائے گا, نہیں کرا سکتا, اس کی پتہ نہیں کیا کنڈیشن ہوگی. ایسی سچویشن کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں؟ پھر ڈونر سے بات کرتے ہیں یا نہیں وہی آپ نے رکھا ہوا ہے اصول کے, اصول تو اصول ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر آرگنائزیشن کا ایک اپنا رولز, ایک SOPs ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ ہمارے پاس کافی ایسے لوگ آتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. اچھا کچھ لوگ ایسا ہیں ہمارے پاس پیسہ نہیں, گھر دو. او مائی گاڈ, ہم دیکھ رہے تھے کہ مطلب یار رکھوائے تھے, مطلب ایک عاجزی. یہ تو وہ ہے جو لوگ پیسے آپ سے لیتے ہیں نا, ان سے آپ کو ایسے قسم سے وہ ایسے ہی سمجھتے یقین مانے نہ مانے, مطلب وہ سمجھتے ہیں کہ اوہ ٹرسٹ ہے, انٹرنیشنل فنڈنگ ہو رہی ہوگی, یہ تو دے سکتا ہے, دو بھائی دو,
दो आप तो दे सकते मिल रहा है ना कहीं से। ओ माय गॉड, आप यकीन माने ना माने, मैं चैनल पर बैठकर ये बात बोल रहा हूँ। अभी भी मैं एक निजी चैनल का मॉर्निंग शो से वहां से उठकर आ रहा हूँ, वहां भी मैंने यही बात बोली, यहाँ पर भी यही बात बोल रहा हूँ कि आप जिसके साथ नेकी करो ना उसके शर से बचो। ये तो हजरत अली का कॉल, हजरत अली का कॉल है। आप यकीन नहीं करें, हम लोगों से भीख मांगकर हम लोगों से कह रहे हैं कि सर हमें सपोर्ट करें कि हमें फलाना के लिए करना है, आप सिर्फ इतना करें कि हमें डाउन पेमेंट कर दे, इंस्टॉलमेंट वो देगा अगला। बोल रहा है जब वो डाउन पेमेंट दे रहा है तो इंस्टॉलमेंट भी उससे ले लो। कितनी अजीब और गरीब बातें करते हैं लोग, मतलब हम कर रहे हैं नेकी, अगला बंदा, अब देखिए ऐसे अल्फाज सुनकर क्या होगा, भी नहीं होता ना, ट्रस्ट और भी नहीं। इनके ऐसे लोगों की वजह से जो वाकई हकदार है ना वो मारे जाते हैं। इसके अंदर हमारा बहुत इजीली क्राइटेरिया, हमने कुछ एक अमाउंट रखी हुई है, ठीक है, उस अमाउंट के अंदर आप लोग आकर अपने जो है वो डाउन पेमेंट करवाएं, उसके बाद जो है 3 से 4 महीने की ड्यूरेशन है, घर वहां तैयार है। अगर आप कहते हैं हमें फॉरेन पोजीशन चाहिए, हम फॉरेन पोजीशन भी दे सकते हैं। आप कहते हैं कि जनाब मुझे इसमें मीन मीठे निकालने, बस देखिए जितना गुड़ डालोगे उतना उसके अंदर जो है वो गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, ठीक है। उसमें आप जितना आप उसमें ऐड करना चाहते हैं, वॉशरूम ऐड करना चाहते हैं, चीजें ऐड करना चाहते हैं, तो देखिए वही बात है कि हमारा क्राइटेरिया ये है कि इस टोटल घर की जो कीमत है वो 20 लाख रुपए है, ठीक है। एक डाउन पेमेंट कर आपने रिहाइश ले ली और बकाया अमाउंट आपने जो है वो इंस्टॉलमेंट अदा करनी है 15,000 के साथ, जैसे किराया देते हैं, ठीक है। 5 से 6 साल में वो घर आपका होगा, ठीक है, बहुत आसान है। उसके बाद वहां पर आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ वहां पर जो है पंखा लगाना है, लाइट लगानी है, टंकी लगानी है, मोटर लगानी है, इवन के ताला भी हम आपको देंगे। वाह, समझ रही है, ये तमाम 12 ताले की चाबी एक आप तो नहीं रखेंगे? नहीं, हमें नहीं चाहिए होगी, हमें नहीं चाहिए होगी, उन्हीं के पास ना दें ताला, आप ताला सबको अपना लेने से। ये सवाल भी अच्छा था उन्होंने। मैंने कहा देखिए बात ये है कि हम आपको सेटिस्फाई कर रहे हैं, अच्छा। कि हर चीज हम आपको दे रहे हैं, ये घर आपका अपना होगा, आपका मालिक मकान 1 साल के बाद आपको लात मार के बाहर नहीं निकालेगा, आपका मालिक मकान आपके बच्चों को ये नहीं कहेगा पानी कम इस्तेमाल करो, आपका मालिक मकान ये नहीं कहेगा बेटा कलर खराब नहीं करो, अगले साल कलर नहीं करवाऊंगा, आपका घर होगा वो। आपने बस देखिए बात की जैसे मालिक मकान को आप डंडे के जोर पर आप हर महीने की तारीख में देती ना रेंट, इसी तरीके से वो इंस्टॉलमेंट दे दीजिएगा, क्योंकि देखिए हम भी किस तरीके से, जाहिर सी बात है, कंस्ट्रक्शन है, प्लॉट है, ठेकेदार है, वहां की मेंटेनेंस है, वहां का स्टाफ है, अमला है। बात ये है कि इसके अंदर कोई ज़कात का पैसा इन्वॉल्व नहीं है, ये मैं बता दूं क्लियर कि सादात हमारे लिए मोहतरम है, इसमें कोई ज़कात का पैसा इन्वॉल्व नहीं है। तो यानी कोई भी आकर बिल्कुल प्रॉपर ओपन हो गया, प्रॉपर ओपन। देखिए जब पैसा आ रहा है ना बीच में, देखिए बात ये कि हमारे साथ जो सपोर्टर है, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो डोनर्स हैं, वो ये कि भाई हम आपको बनाने के लिए खड़े हुए, पैसे लो, जो बकाया हमने पैसा लगाया ना वो इंस्टॉलमेंट के तौर पे दो, हमें टेंशन नहीं है, भले जो 2 रुपए की काम हो रही है हम वो 1.5 रुपए में करवा कर देंगे आपको। इतनी आसानियां अल्लाह पाक ने, देखिए वही बात है, अल्लाह पाक फरमाता है कि तुम लोगों की खिदमत में लग जाओ, मैं तुम्हारे लिए फरिश्ते लगा दूंगा। तो मेरे साथ, मेरी टीम के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह पाक का इतना करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। यकीन करेंगे ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, जिस तरीके से इस प्रोजेक्ट को अल्लाह पाक ने इज्जत बख्शी, डिफरेंट चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर, पाकिस्तान से बाहर लोग कॉल कर रहे हैं, भाई कैसे दे रहे हो? मैं बोल रहा हूं मुझसे फोन पे बात नहीं करो। इसी चैनल पर मैं एक इंटरव्यू पे मौजूद था आपके मेट्रो 1 पर रमजान ट्रांसमिशन में, तो ज़ेबा आपा ने बोला कि हर बातें कर रहे होते हैं, ये टीवी खत्म हो जाता है, चैनल खत्म हो जाता है, प्रोग्राम खत्म हो जाता है, कौन कौन, तू कौन, मैं कौन। मैंने कहा आपा आप प्रोग्राम खत्म करें, मेरे साथ चलें, मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। आप यकीन करें मैं पीछा नहीं छोड़ा, मैंने आफ्टर एंड बिफोर दोनों की वीडियो दिखाई कि मैंने कहा आपा ये बोल रही थी और आपा ने जब विजिट करा तो आपा ये बोल रही हैं। तो कहने का मकसद ये है कि मैं आपको भी ऑफर करूंगा, तमाम देखने वालों को ऑफर करूंगा कि आप जाएं, जाकर देखें, आप कौवे के पीछे, कान के पीछे ना भागें, आप कान को हाथ लगाएं, देखें कि आया कि वो वह जगह पर जो हम बनाकर दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, किस तरह दे रहे हैं। हमें इतनी हडल्स आई, इतनी प्रॉब्लम्स आई, मैं आपको बता नहीं सकता। हमने घर का चैप्टर दे दिया कि जनाब हम घर दे रहे हैं। इसके बाद हमने एक प्रोजेक्ट शुरू करा शफाफ IT एंड ई-कॉमर्स प्रोग्राम के नाम से। इस वक्त पाकिस्तान डिजिटल हो रहा है, आने वाला वक्त डिजिटल है, तो हमारा जो पाकिस्तान का नौजवान है वो पाकिस्तान से बाहर जा रहा है डॉलर कमाने के लिए, पाकिस्तान से पैसा जा रहा है, पाकिस्तान से आ नहीं रहा। तो मैंने बाकायदा ये ऐलान किया कि जनाब मैं पाकिस्तान की परेशान नौजवान अवाम को पाकिस्तान से बाहर कमाने नहीं भेजूंगा, मैं उनको यहाँ शॉर्ट कोर्सेज करवाऊंगा, यहीं डॉलर कमाएंगे, आप अपने प्यारों से दूर नहीं रहेंगे, आप वहां पर जाकर वेटरी नहीं करेंगे, वहां गुलामी नहीं करेंगे, वहां पर आप कोई कार वॉश पर जॉब नहीं करेंगे, 24 घंटे में से 18 घंटे आप जो है वहां पर
کام نہیں کریں گے, آپ صرف اور صرف پاکستان میں رہ کر شارٹ کورسز کریں جو ہم کروا رہے ہیں, ای کامرس, ڈیجیٹلی وہ کریں, کرنے کے بعد ہم آپ ہی کو کام دیں گے, آپ لوگوں کے ساتھ یہیں پاکستان کے بیٹھ کر ڈالرز پاکستان میں لے کر آئیں گے, نہ کہ اور دوسرے کرپٹ حکمرانوں کی طرح ڈالرز کو باہر لے کے جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب یہاں پر جو ہے اس وقت میں ذرا اپنے ناظرین سے تھوڑی سی بات کر لوں, جو کہ بہت زیادہ کام کی بات جو ہے انہوں نے کی ہے. ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے, کام تو انہوں نے بہت سارے بتا دیے اپنے کہ کیا کیا کس کس لیول پر اور کس کس جگہ پر کس کس پلیٹ فارم پر یہ کام کر رہے ہیں, لیکن اس وقت جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے وہ واقعی گھر ہے, مکان ہے, اور بہت ساری بہت بڑی آبادی ہے جو کرائے پر رہتی ہے. لوگوں کی نسلیں اور ان کی نسلیں گھر بنانے کے خواب میں ہی میرے خیال ہے کہیں ختم ہو جاتا ہے, اور وہ ختم ہو جاتے ہیں, وہ خواب پورا نہیں ہوتا. تو یہ جو ان کا پروجیکٹ ہے گھر بنانے والا, میں چاہوں گی سب سے درخواست کروں گی, اتنے سارے جتنے بھی لوگ اس وقت پریشان ہیں اور ان کے پاس کچھ اماؤنٹ موجود ہے اور سمجھ رہے ہیں کہ اس کو کسی ریپیوٹیبل جگہ پہ جہاں وہ ٹرسٹ کر سکیں وہاں جا کر اس کو انویسٹ کریں اور اپنا گھر کر سکیں, تو ضرور جا کر ان کا جو پروجیکٹ ہے, نہ میری سنیں نہ ان کی سنیں, وہاں جائیے, وٹنس کیجئے خود کو اور دیکھیے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ بالکل اوتھینٹک ہے, سب چیز بالکل زبردست ہے, تو ضرور پلیز ابھی اس پر نہ جایا جائے کہ مکان ابھی آپ کا کیسا ہے یا ایریا کیسا ہے, ابھی اس پہ نہ جائیے. گھر بنانا ایک بہت بڑی بلیسنگ ہوتی ہے. جن کے پاس نہیں ہے ان سے پوچھیں, آپ کے پاس ایٹ لیسٹ ہوگا. آپ کسی جگہ کرائے پہ دیں گے, کہیں اور ہی جا سکتے ہیں اگر آپ کو مناسب نہیں لگ رہا, لیکن ہمارے پاس بہت پرابلمز ہیں, ان کے حل بھی آس پاس ہوتے ہیں. بلکہ کہیں میں نے ایک زبردست بات سنی تھی کہ حل پہلے آتا ہے, مسئلہ بعد میں آتا ہے. بہت پیاری بات. یہ جو ہے نا ہمارے الٹا چل رہا ہے. ہم کیا ہوتا ہے کہ مسئلے کو جلدی سے گریب کرتے ہیں اور حل جو موجود ہے اس کی طرف ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں. ایسا ہی ہوتا نہیں ہے ایسا, آپ کے پاس حل آ چکا ہوتا ہے, بس آپ کا اس طرف دھیان نہیں جا رہا ہوتا. تو بہت سارے لوگ جو اس وقت میں بہت میری درخواست ہے, میں خود جانتی ہوں بہت سارے لوگ بہت سارے پریشان حال ہوتے ہیں, گھر کیسے کریں, گھر کیسے کریں, گھر کریں گے تو پھر یہ کریں گے, گھر ہو جائے گا تو پھر شاید یہ بھی کر لیں. اتنا منسوب ہوتا ہے چیزوں سے. تو یہ اتنا اچھا پروجیکٹ ہے. یقین کریں گے کہ جب میں نے فرسٹ گھر الاٹی کو جو دیا تھا, وہ خاتون اتنی نڈر خاتون ہے, ٹیچر ہیں وہ, انہوں نے بولا روتے ہوئے کہ برنی بھائی, میں نے آج اس گھر کو جس طریقے سے سجایا ہے, میں نے آج سے کئی سال ہو گئے, میں گھر پہ رہتی تھی, وہ میرا دل نہیں تھا کہ میں اس کو سجاؤں. کبھی کدھر کبھی کدھر, کبھی ادھر کبھی ادھر. آج یہ غلط بات ہے ویسے. آج میں ان کو میسج دے دیتی ہوں, ادھر ادھر رہتے ہوئے بھی آپ گھر سجا سکتے ہیں جس جگہ بھی. نہیں مطلب یہ نہیں, ان کا بڑا بڑا سیریس نوٹ پہ بات, مطلب انہوں نے جس طریقے سے بولا نا, میرا دل, آپ یقین کریں گے میرا دل اتنا چوڑا ہو گیا. میں نے کہا نہیں یار, میرا 24 گھنٹے اگر کام میں لگ رہا ہے, یقین کریں گے کہ میں اپنے گھر پہ ٹائم نہیں دے پاتا. میری بیگمیں مجھ سے ناراض ہوتی ہیں, میرے بچے مجھ سے ناراض ہوتے ہیں, میرے سے سب ناراض ہوتے ہیں کہ یار آپ کے پاس نہ آپ کا کوئی جو ہے فرینڈ سرکل ہے, کر کیا رہے ہیں آپ, کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی اس شہر کبھی کس شہر. میں خود کبھی کبھار اسپال ہو جاتا ہوں کہ یار میں کروں تو کروں, کہ میں خود فیڈ اپ ہو جاتا ہوں. پھر میں بولتا ہوں نہیں یار, میں کافی لوگوں کی ہمت ہوں, اگر میری ہمت ٹوٹ گئی تو میرے ساتھ جو میری پوری ٹیم ہے پھر وہ کہاں جائے گی. جانے کس کس کا حوصلہ ہوں میں. حقیقت ہے. تو میں تو یہی کہوں گا کہ دیکھیں آپ لوگ جو ہے, یہ بہت سارے پروجیکٹس چل رہے ہیں ہمارے نا, ان پروجیکٹس کو آپ وزٹ کرنا چاہتے ہیں, ہم جو کام کر رہے ہیں نمبر اسکرین پر دیے ہوئے ہوں گے, میں بھی بتا دیتا ہوں, 0322200153. ویب سائٹ ہے ہماری www.shafaaftrust.org, اس پر آپ جا سکتے ہیں. مطلب میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ میں آپ سے نہیں کہہ رہا کہ آپ آئیں, پہلے دیکھیں, سوچیں, سمجھیں کہ آیا کہ یہ ہے کیا چیز, کیوں دے رہے ہیں, کیسے دے رہے ہیں, کس لیے دے رہے ہیں, اس کا آگے کا فیوچر کیا ہے. میں یہ کہوں گا کہ ہم ایک ٹرسٹ ہے, اور ٹرسٹ کا کام صرف یہ نہیں ہوتا زکوٰۃ خیرات بانٹنا. ٹرسٹ کا مقصد ہوتا ہے لوگوں کو خود کفیل بنانا, لوگوں کا مقصد ہوتا ہے ہمارے ٹرسٹ کا مقصد ہے لوگوں کو مشکلات سے نکالنا, پریشانی سے نکالنا. اللہ نکالتا ہے, اللہ تعالیٰ اسباب بناتا ہے. میری تو اوقات ہی نہیں ہے کہ میں کہوں کہ میں گھر دے رہا ہوں, نہیں, یہ اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ اسباب بنا رہا ہے, تو میں ان پروجیکٹس کو لے کے چل رہا ہوں. میرے ساتھ جو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں اور جو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, میں تو ریکویسٹ ہی کرتا ہوں, دیکھیں بات یہ ہے کہ آٹے کی بوری 1 مہینے بعد ختم ہو جانی ہے. وہ
आटा रोटी खाना बिल्कुल आप रखें, लेकिन उसमें से कुछ हिस्सा ऐसा करें कि लोगों की जिंदगी संवर जाए। आपका दिया हुआ चंद पैसा अगर किसी के घर बनाने में काम आता है तो मैं ये समझता हूं कि नॉट बैड। और उसकी जो चेक एंड बैलेंस है, जिस तरीके के आपको प्रूफ चाहिए, हम हर चीज देने को तैयार हैं। हम ये नहीं कह रहे कि जनाब आप पैसे दे दें हम देख लेंगे, नेवर। आप ये कहते हैं कि जनाब आप अपने सामने काम खड़े होकर करवाना चाहते हैं, हम किसी चीज पे एतराज नहीं करेंगे। आप आए तो खड़े तो हो, हौसला तो बने। एक अकेला शख्स क्या क्या करेगा। मैं तो बस जब भी चैनल पे जाता हूँ ये बोलता हूँ कि लोगों को ये लगता है कि यार बस पैसा आ रहा होगा। नहीं, खुदा की कसम, मैं अपने इस वक्त पाँव के छाले दिखा सकता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ लिया है, मैं अपने पाँव के छाले दिखा सकता हूँ कि मैं किन किन अजियत से, किन किन मुश्किलात से गुजर कर मैं अपने आप को लेके चल रहा हूँ कि नहीं यार कुछ अलग करना है, कुछ अच्छा करना है, कुछ लोगों के साथ मुझसे कुछ अच्छा हो जाए। लोग नेगेटिव फैला रहे होते हैं, मैं कहता हूँ फैलाओ। मैं कहता हूँ कि 70% के 90% नेगेटिव फैलाओ। जब मेरा अल्लाह मेरा साथ है ना, लोगों ने क्या क्या नहीं चाहा कि शुजात बरनी जो है वो, लेकिन जिस अल्लाह पाक ने रखना है ना वो उसको मौत दुनिया वाले नहीं दे सकते। बिल्कुल ऐसा। अल्लाह ने मौत ही देनी है, अल्लाह ही देगा। अल्लाह ने ही जिंदगी दी है, अल्लाह ने इज्जत दी है, अल्लाह ने दिया है जो दिया है, अल्लाह ही ले सकता है। अल्लाह के अलावा कोई जो मखलूक है ना वो नहीं छीन सकती है आपसे। हम जो कोशिश कर रहे हैं, जो हमारी एफर्ट्स हैं, यकीन करेंगे मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है ना कि मतलब मुझ जैसे शख्स से अल्लाह पाक क्या क्या काम करवा रहा है। मतलब लोग ये कहते हैं कि भाई तुम तो मतलब तुम्हारी एज ही क्या है, तुम जो है मतलब तुम क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, मतलब लोग कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, लोग तुम पर कैसे ट्रस्ट कर रहे हैं। हाँ। बर्नी फैमिली वैसे ही पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनली एक ब्रांड है और वो इंसानियत की खिदमत में हमेशा आगे रहा है और आगे रहेगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम लोगों को सपोर्ट करें, लोग हमें सपोर्ट करें। हमारी कोशिश ये कि एक हाथ से लें दूसरे हाथ को दें तो पता ना चले। और बहुत सारे सपोर्टर्स हैं जो बोलते हैं भाई नाम की जरूरत नहीं है, और बहुत सारे ऐसे सॉरी टू से वो कहते हैं कि जनाब नाम जरा सा बढ़ाना चाहिए। तो हम ये कहते हैं कि नाम ही आपका होगा, हम चले जाते हैं। नहीं, कहीं कहीं देखे नाम की जरूरत भी होती है। मुझे मैं आपको वजह बताती हूँ उसकी। हो सकता है आप इत्तेफाक करें, हो सकता है ना करें। जैसे हम नेगेटिविटी को फैलाते हैं, अगर हम उसी अंदाज में पॉजिटिविटी को भी फैला दें, कुछ लोगों की एग्जाम्पल दे दें, तो हो सकता है कभी कभी बच्चे जो हैं, जो हमारी यंग जनरेशन है, किसी एक शख्स का अच्छा काम देखकर, किसी का नाम सुनकर उसको आइडियलाइज करके उस अच्छे रास्ते पे चल भी सके। तो मेरे ख्याल दोनों पहलू रखने चाहिए। एक तो अच्छाई को भी आप उस अंदाज में फैला दीजिए। हम तैयार हैं, हम कहते हैं कि हम तैयार हैं, हर चीज के लिए तैयार हैं। अगर किसी का फायदा हो रहा है ना, हम हर चीज के लिए तैयार हैं। किसी के भी आपने मेरी बात को ऐसे लिया है कि नहीं, किसी के फायदे की बात नहीं की, आपने इसको पॉजिटिव लिया ही नहीं। मैंने आपकी बात को पॉजिटिव लिया, जिस पर मैंने कहा कि देखिए वो उनकी उनकी चाहत है। मैं कह रही हूँ उनको नहीं छोड़ देना इस बात की, ये तो नेगेटिविटी हो गई ना। मैं कह रही हूँ एक ओवरऑल हम सोचते हैं, जैसे हम बुरी खबरें चलती है, आप ये कहना चाह रही हैं कि बस ठीक है मैं तैयार हूँ, आज के बाद से आपके कहने पर कोई अगर कहता है कि जनाब मेरा ब्रांड है, आप इसको लेकर आए और प्रमोट करें, हम तैयार हैं। उसकी वजह मैं आपको बताती हूँ, कुछ बच्चे होते हैं ना जो किसी को अच्छा काम देखते हैं, उस शख्स को देखते हैं, अच्छा इसने इतना कुछ किया हुआ है, तो सोचते हैं मुझे भी ये बनना है। तो इसमें बुराई नहीं है, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। अब उनकी नियत जो भी है वो उनका और अल्लाह का मामला। आज मैं इस मॉर्निंग आप अपनी नियत ये रखें, उनका और उनका अल्लाह का मामला। अगर दो बच्चे भी ऐसा करने लगते हैं तो ये तो सवाब का काम हो गया। मैं आज ये चैनल से सीख के जा रहा हूँ, और आपने जो सिखाया कि भाई अगर कोई प्रमोशन करवाना चाहता है तो बिल्कुल जो है वो चले, जबरदस्त। थैंक यू सो वेरी मच, जज़ाकल्लाह, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आई होप नाज़रीन आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। जो कुछ हमने सिखाने की, बताने की कोशिश की है उस पर अमल करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बने रहिएगा।